3 برس کی نانا کے بعد اچانک پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف لینے والے چکری کے پارڈے چودھری نثار علی خان سن 2018 سے ملکی سیاست میں بلندی سے پستی کے سفر پر گامزن ہیں، جس کی بنیادی وجہ ان کا غیر ضروری پارڈا پن اور ضد ہے، جس کے نتیجے میں نون لیگ سے فارغ ہونے کے بعد نہ گھر کے رہے اور نہ ہی گھاٹ کے۔ ماضی میں 2 مرتبہ پاکستان کے سب سے طاقتور وزیر داخلہ اور فیصلہ ساز رہنے والے نثار علی خان سن 2018 سے سیاسی اسکرین سے غائب تھے اور قصہ پارینہ بنتے چلے جا رہے تھے۔ نثار نے حال ہی میں پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف لینے کا فیصلہ کیا تو دوبارہ سے خبروں میں آ گئے۔ تاہم ان کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ نواز شریف کی جانب سے فارغ کیے جانے کے بعد ان کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے۔ نواز شریف اور چودھری نثار علی خان کے درمیان سر جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی جب عمران خان نے دھرنے کے دوران چکری کے چودھری کو اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، مگر مریم نواز کے نیچے کام نہیں کر سکتا شاید وہ بیان تھا جس نے 35 سال کی رفاقت کو توڑنے میں آخری بار کا کام کیا۔ سن 2013 سے 18 کے درمیان 126 دن کا دھرنا ہوا۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پیش آیا، ڈان لیگز کا معاملہ اٹھا، حتیٰ کہ عین الیکشن سن 2018 سے چند ماہ پہلے تک بارہا ایسے مواقع بھی آئے جب چودھری نثار علی خان کی طرف سے براہ راست شریف برادران کے خلاف ہی بیان آئے، مگر ان کا نقصان اتنا نہیں تھا۔ تاہم ان سب باتوں کے باوجود مسلم لیگ نون کی قیادت نے چودھری نثار کو آخری موقع اس وقت دیا جب الیکشن سن 2018 کے لیے ٹکٹس کی تقسیم کا فیصلہ سامنے آیا، لیکن چودھری نثار علی خان نے پارلیمانی بورڈ کے سامنے پیش ہونے کو اپنی توہین قرار دیا اور کہا کہ جب میں نے 34 سال تک پارٹی ٹکٹ کی بھیک نہیں مانگی تو اب کیوں مانگوں۔ تاہم چکری کے پارڈے چودھری کو اپنی پاڑا گیری بھگتنا پڑی اور سن 2018 کے الیکشن میں وہ قومی اسمبلی کی دونوں نشستیں ہار گئے، لیکن اتنی عزت رہ گئی کہ وہ صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ جیت گئے، جس پر اب انہوں نے اپنا تھوکا چاٹتے ہوئے حلف لے لیا ہے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ سن 2018 کے الیکشن سے نثار کے سیاسی زوال کا سفر کیوں شروع ہوا اور 8 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن رہنے والے چودھری نثار علی خان سن 2018 کے انتخابات میں کیوں ہارے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نثار مسلم لیگ نون حکومت کے دوران جون سن 2013 سے 28 جولائی سن 2017 تک وفاقی وزیر داخلہ رہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر اہم ترین وزیر تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر نواز شریف کوئی اہم فیصلہ نہیں لیتے تھے۔ یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں کہ پرویز مشرف کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ بھی نواز شریف نے چودھری نثار علی خان کے مشورے کے بعد ہی کیا تھا، جس نے بعد میں ان کا دھڑن تختہ کر دیا۔ چودھری نثار علی خان پر ایک کیس یہ بھی ہے کہ جب نواز شریف نے جنرل مشرف کو ہٹا کر ان کی جگہ تب کے ISI چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف مقرر کیا تو چودھری نثار کے بڑے بھائی لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان نے بطور سیکرٹری دفاع ان کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کرنے سے انکار کر دیا، جس سے وہ فوج کا کنٹرول نہ لے پائے اور نواز شریف کی چھٹی ہو گئی۔ نثار کے نواز لیگ سے زبردستی کے شکوے اپنی جگہ، لیکن مسلم لیگ نون کا شکوہ ہے کہ سن 2013 کے بعد بھی کئی ایسے اہم واقعات ہوئے جب وزیر داخلہ منظر عام پر کہیں نظر نہیں آئے اور یہی وجوہات آہستہ آہستہ ان کو پارٹی قیادت سے دور کرتی رہیں۔ یاد رہے کہ جب انہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ نہیں دیا گیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں جیپ کا نشان الاٹ کیا گیا تو ایک نئی تھیوری گردش کرنے لگی۔ مریم نواز نے جیپ کو خلائی مخلوق کے ساتھ نتھی کر دیا اور کہا کہ فوجی جیپ کا ووٹ بنیادی طور پر خلائی مخلوق کو پڑے گا۔ اس طرح کے بیانات نے معاملے کو مزید تلخ کر دیا۔ نثار نے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں NA 59 اور NA 63 اور صوبائی اسمبلی کے حلقے PB 12 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اسے چکری کے چودھری کی بدقسمتی کہیں یا پھر خوش قسمتی کہ NA 59 سے مسلم لیگ نون کی جانب سے راجہ قمر الاسلام کو ٹکٹ سے نوازے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ انہیں صاف پانی اسکینڈل میں نیب کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا گیا۔ تب یہ الزام لگا کہ گرفتاری اسٹیبلشمنٹ نے چودھری نثار کے کہنے پر کروائی ہے تاکہ وہ آسانی سے الیکشن جیت جائیں۔ یوں ان کے الیکشن پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ مگر یہاں ستم ظریفی یہ ہوئی کہ مریم جیسے بچوں کے نیچے سیاست نہ کرنے کا اعلان کرنے والے چودھری نثار کو راجہ قمر الاسلام کے بچوں کے خلاف الیکشن لڑنا پڑ گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے غلام سرور خان بھی ان کے مقابلے پر اتر آئے۔ یہاں یاد رہے کہ راجہ قمر الاسلام نے سن 2013 کے الیکشن میں پورے پاکستان کے تمام صوبائی حلقوں میں سب سے زیادہ مارجن سے اپنے حریف کو ہرایا تھا۔ حلقہ NA 59 میں چودھری نثار کا مقابلہ تحریک انصاف کے غلام سرور خان سے تھا۔ یہ ٹیکسلا کا وہ حلقہ ہے جہاں زیادہ تر ووٹرز شہری علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ غلام سرور خان نے چودھری نثار کو شکست سے دوچار کر دیا، مگر اسی حلقے سے چودھری نثار کے مقابلے میں کھڑے مسلم لیگ نون کے امیدوار قمر الاسلام کو بھی شکست ہو گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ نثار کو NA 63 میں بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ یوں 8 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بننے والے نثار علی خان سن 2018 میں دونوں نشستوں سے الیکشن ہار گئے اور انہیں صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر اکتفا کرنا پڑا جس پر وہ 3 برس سے حلف لینے سے انکاری تھے۔ تاہم اب نثار اپنا تھوکا ہوا چاٹ کر پنجاب اسمبلی کے رکن بن چکے ہیں، لیکن 3 سال کے وقفے کے بعد سیاست میں دوبارہ انٹری ڈالنے والے نثار کی اب وہ سیاسی آن اور شان نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ حلف لینے کے بعد جب نثار سے پوچھا گیا کہ 3 سال بعد ایسا کرنا کہ اپنے حلقے کے عوام اور منتخب اداروں کی توہین نہیں تو یہ
यारान नुक्तादार ने याद दिलाया कि वो तो चक्री के चौधरी हैं, इनको अगर किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो दूसरे की छोड़ो, वो अपनी नहीं सुनते। यूँ असम्बली की रुकनीत का हल ताख़ीर से लेना भी उनकी एक अदा ठहरा। सियासी तजज़ियाकार कहते हैं कि सियासत में लचक वो वाहिद चीज़ है जो जमहूरियत के पहिए को आगे लेकर चलती है। नाराज़ होकर बैठने से हालात मज़ीद कशीदगी की जानिब जाते हैं। जब उसूल और अना आमने सामने आ जाए तो फिर जीत हमेशा अना की होती है, क्योंकि जब मैं आ जाती है तो इंसान अपनी ज़ात से आगे नहीं देख सकता। शायद यही चौधरी निसार अली खान के साथ हुआ। लिहाजा ये कहना बजा होगा कि चौधरी निसार अली खान को किसी और ने नहीं बल्कि इनकी अपनी मैंने सियासी ज़वाल की तरफ गामज़न किया है, वरना वो हमेशा की तरह बुलंदियों का सफ़र करते, ना कि पस्तियों का। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।